اعبد ما تعبدون، اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان سے فرما دیجیے، کہہ دیجیے او کافرو، میں اس کی عبادت نہیں کرتا جس کی عبادت تم کرتے ہو، ولا انتم عابدون ما اعبد، اور نہ تم اس کی عبادت کرتے ہو جس کی میں عبادت کرتا ہوں، جس کی میں عبادت کرتا ہوں، ولا انا عابد ما عبدتم، اور جس کی میں پوجا کرتا ہوں تم اس کی پوجا نہیں کرو، ولا انتم عابدون ما اعبد، اور نہ تم پوجو گے جو میں پوجتا ہوں، لکم دینکم ولی دین، تمہارا دین تمہارے لیے، میرا دین میرے۔ یہ تھا اس آیت کریمہ کا سادہ سا ترجمہ جو میں نے آپ کے سامنے پیش کیا۔ برادران اسلام، یہ اللہ رب العزت نے بالخصوص ایک خاص کفار کے گروہ کو جو ہے وہ مخاطب فرمایا۔ ان میں عاص بن وائل بھی تھا، امیہ بن خلف بھی تھا، ان میں ابو لہب بھی تھا، جو مکے کے بڑے بڑے سردار تھے۔ وہ سارے میرے کریم آقا علیہ السلام کے پاس آئے اور آ کے میرے کریم آقا علیہ السلام کو ایک پیکیج دیا ریکنسیلیشن کے لیے، صلح کے لیے، کہ ہمارے ان سے معاملات کافی بگڑ چکے، اختلافات پیدا ہو چکے، ہم آپس میں کافی تنازع اور اختلاف رکھتے ہیں، تو کیوں نہ مل بیٹھ کے اس معاملے کا حل تلاش کیا جائے، اس معاملے کو دیکھا جائے کہ اور اس کے نتیجے پہ پہنچ کے ہم اپنا اختلاف ختم کرتے ہیں اور مل کے ہم ایک کلچر کے ہیں، ایک قوم کے ہیں، ایک علاقے کے ہیں، ایک زبان بولنے والے ہیں، ہمارے اجداد بھی ایک ہیں، ہم بھی قریشی، آپ بھی قریشی، تو کیوں نہ مل کے اس معاملے کو افہام و تفہیم سے ہم حل کر لیں۔ تو میرے کریم آقا علیہ السلام فرمایا کیا کہتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہلے ہم آپ کو آفر دیتے ہیں، اگر آپ کو مال دولت پیسہ چاہیے تو جتنا مال دولت آپ کہیں گے ہم آپ کو دینے کے لیے تیار ہیں۔ دوسرا یہ ہے کہ اگر آپ کسی کی بیٹی سے نکاح کرنا چاہتے ہیں تو آپ جس سردار کی بیٹی سے کہیں گے ہم وہ آپ کے نکاح میں دینے کے لیے تیار ہیں۔ فرمایا اس کے بدلے میں تم مجھ سے چاہتے کیا ہو؟ انہوں نے کہا اس کے بدلے میں ہم یہ چاہتے ہیں کہ تم ہمارے جو معبود ہیں نعوذ باللہ، ہمارے جو ہم نے جو خدا بنا رکھے ہیں ان کی تم مخالفت چھوڑ دو، ان کی مذمت کرنا چھوڑ دو، تو اس کے بدلے میں ہم آپ کو جو ہے وہ مال دولت پیسہ سرداری جاگیر جو بھی آپ کا ہم دینے کے لیے تیار ہے۔ تو جب یہ بات ہوئی تو نبی عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے انکار فرمایا۔ پھر انہوں نے کہا کہ چلے یہ نہیں چاہیے، بلکہ مشہور واقعہ کہ جناب حضرت ابو طالب کے پاس آئے تو انہوں نے یہ پیغام بھیجا، تو بڑی مشہور اور روایت ہے کہ نبی عالم صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے فرمایا کہ میرے ایک ہاتھ پہ سورج اور دوسرے پہ چاند رکھ دو، میں پھر بھی حق بیانی سے رک نہیں سکتا، میں کہوں گا کہ لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں، کوئی پوجا کی لائق نہیں ہے، کوئی سجدے کی لائق نہیں ہے، وہ وحدہ لا شریک له، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کا سچا بندہ اور رسول بن گیا۔ تو جب انہوں نے کہا کہ یہ ہماری آفر جو تھی دولت پیسہ مال جاگیر یہ سب کی سب انہوں نے ٹکرا دی ہے، پھر انہوں نے ایک نیا جو ہے وہ مشورہ دیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم چلے اگر یہ مال دولت پیسہ نہیں تو پھر ہم اس کو اس طریقے سے حل کرتے ہیں، ہم اس معاملے کو حل کرنا چاہیے، اختلاف کو ختم کرنا چاہیے، ہم سارے جو ہے وہ سب کو سچا کہتے ہیں، سب کا احترام کرتے ہیں اور سارے ایک دوسرے کی جو رسومات اس میں شامل ہو جاتے ہیں۔ آج بھی یہ سوال کیا جاتا ہے کہ لوگوں کا ایک ایسا گروہ موجود ہے جو بڑے اچھے کبھی اسلام کا لبادہ پہن کے، کبھی سورہ قلی کا لبادہ پہن کے، کبھی جو ہے وہ امن کا نام دے کے رواداری، ٹالرنس، پیس اور ان ساری چیزوں کا تو جو ہے وہ حوالہ دے کے کہتا ہے یہ انسانیت کے معاملے کو دیکھنا چاہیے، مل بیٹھ کے رہنا چاہیے، اس سے اختلاف نہیں کہ انسان کو انسان کی قدر کرنی چاہیے، انسان کو انسان کا خیال رکھنا چاہیے۔ ارے انسان کو کیا، ہمیں تو جانور پرندوں اور درختوں کا بھی خیال رکھنا ہے۔ We are the custodian of this earth. Allah made us like this.
کہ ہم یہاں پہ اسی لیے تو آئے دنیا میں. تو برادران اسلام جب انہوں نے کہا آج یہ کہتے ہیں ٹھیک ہے سبھی سچے ہیں, فلاں مذہب بھی سچا, فلاں مذہب بھی سچا, نعوذ باللہ رام بھی سچا, رحیم بھی سچا, فلاں بھی سچا, مندر مسجد گرودوارے میں کوئی فرق نہیں ہے, تو آج بھی یہ سوچ دی جاتی ہے سب مذاہب کا احترام کریں, سب کا کریں. تو یہی پیکج کو نیا نہیں ہے جو آج یہ سو کالڈ لیبرل اور سیکولر جو ہیں وہ ہمیں آج یہ سبق پڑھا رہے ہیں کہ جی سبھی کے امن اور اتحاد کے نام پہ سبھی کو برداشت کریں, سبھی کو جو ہے وہ ان کے رسومات میں شامل ہو جائیں, مسجد میں آ کے سجدہ کریں, مندر میں جا کے جو ہے وہ ان کے بھجن گائیں, گرودوارے میں جا کے گرنتھ کے سامنے متھا ٹیک لیں, اور چرچ میں جا کے کراس کو جو ہے اس کی عبادت کر لیں. تو یہ سارے تصورات نئے نہیں بلکہ پرانے ہیں جو اس وقت کے مکے کے کفار میں اور سردار نے نبی دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے رکھے. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم ایسا کرتے ہیں کہ مل کے رہتے ہیں, ایک کلچر, ایک تہذیب, ایک وطن, ایک قوم, ایک زبان, ایک لباس. تو ہم اس طرح کرتے ہیں کہ ہم تمہارے خدا کی پوجا کرنے کے لیے تیار ہیں, مگر شرط یہ ہے ایک سال تم ہمارے خدا کو پوجو, ایک سال میں تمہارے خدا کو پوجیں. ایک سال تم ہمارے خدا کی عبادت کرو, ایک سال ہم تمہارے خدا کی عبادت کریں گے. اگر تم سمجھتے ہو کہ ایک سال شاید بہت زیادہ ہے تو کچھ عرصہ ہم تمہارے خدا کی عبادت کرتے ہیں, کچھ عرصہ تم ہمارے خدا کی عبادت کرو. ہم مسجد میں جا کے پوجا پاٹ کریں گے تمہارے خدا کی, تم مندر میں آ کے ان لات عزا منات ہبل کے سامنے تم ان کی پوجا پاٹ شروع کر دو. تو پھر ہم اس طرح ہماری سلو ہو سکتی ہے, معاملہ ختم ہو سکتا ہے. میرے نبی کے چہرے کے تاثرات کو دیکھا, حتیٰ کہ انہوں نے اس حد تک کہہ دیا چلے سال نہیں, مہینہ نہیں, 6 مہینے نہیں, 10 دن نہیں, ایک دفعہ تم ہمارے بتوں کو تعظیم سے, محبت سے چھو لو, ان کے چرنوں کو ہاتھ لگا لو, ان کے سامنے ایک دفعہ ان کو محبت سے, احترام سے, عقیدت سے چھو لو, ٹچ کرو, تو ہم جو ہے تمہارے خدا کی عبادت کے لیے تیار ہیں. میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جب سنا تو نبی خاموش ہو گئے. اب نبی کا ثبوت اس لیے نہیں تھا کہ میں سوچتا ہوں میں کروں یا نہ کروں, ثبوت میرے نبی کا اس لیے تھا کہ انکار تو کرنا ہی ہے, مگر قرآن کہتا ہے وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی, کہ تاکہ لوگوں کو پتہ چل جائے کہ میرا نبی تب تک بولتا نہیں جب تک خدا کا پیغام نہیں آتا. میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام اس وقت تک کلام نہیں کرتے جب تک خدا کا حکم نہیں آ جاتا, اس کا پیغام وحی نہیں آ جاتی. میرے نبی نے خاموشی اختیار کی, اور یہ بھی لوگوں کو پتہ چل جائے کہ نبی جو ہے اپنی مرضی سے نہیں خدا کی مرضی سے بولتے ہیں. ہر حکم میں میرے نبی خدا کی اطاعت کرتے ہیں. میرے نبی نے خاموشی اختیار کی. جبریل امین میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں آ گئے, میرے نبی کی بارگاہ میں آ گئے. قرآن کریم کی یہ سورہ مبارکہ الکافرون یہ لے کے خدا کا پیغام لے کے محبوب کی بارگاہ میں آ گئے. اور یہ سورہ مبارکہ بڑی عظمتوں والی سورہ, اتنی عظمتوں والی, ویسے تو قرآن سارا ہی عظمتوں والا ہے, مگر حتیٰ کہ حضرت مولا کائنات مولا علی کرم اللہ وجہہ الکریم سے یہ روایت ملتی ہے کہ جس کو بچھو کاٹ جائے, کریم آقا علیہ السلام کی سنت بھی ہے کہ بچھو کاٹ جائے, وہ پانی اور نمک ملا لے, اور وہ جہاں پہ بچھو نے کاٹا ہو ڈنگ پہ اس سورت کو پڑھتا جائے اور ہاتھ پھیرتا جائے, اللہ پاک اس کو شفا عطا فرمائے. کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا جو یہ سورتیں پڑھ کے سفر پہ جائے گا واپس آنے تک وہ خدا کے حفظ و امان میں ہوگا, وہ خدا کی پناہ میں ہوگا. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ کون سی سورہ مبارکہ ہے؟ میرے کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا یہ سورہ کافرون اور اذا جاء نصر اللہ, اور اس کے بعد سورہ فلق اور سورہ ناس. فرمایا یہ پڑھ کے جایا کرو اور واپس آنے تک تم اللہ کے پناہ میں رہو گے. رات کو سونے کے وقت کا یہ عمل بتایا گیا کہ سوتے وقت جو ہے وہ سورہ مبارکہ کو پڑھ لیا جائے, بالخصوص سورہ کافرون, سورہ ناس اور سورہ فلق کو. اللہ پاک دیگر موذی جو جانور ہے اللہ اسے پناہ عطا فرما دیتا ہے, حفاظت فرماتا ہے. تو یہ ہمیں پڑھنا چاہیے, ویسے ہی پڑھنا چاہیے. تو عرض یہ کر رہا تھا تو رب الجلال نے یہ سورہ مبارکہ نازل فرمایا. جبریل امین علیہ السلام میرے نبی کی بارگاہ میں یہ سورت لے کے حاضر ہو گئے. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خدا کا پیغام آ گیا. آپ کے سلام بھی عرض کیا اور اللہ کا پیغام بھی دیا. اور میں جب
جبریل امین علیہ السلام سے کیا پیغام لے کے آئے ہو؟ جبریل امین نے سورہ مبارکہ ساری تلاوت کر دی. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ خاموش ہیں، خدا کے حکم کا انتظار کر رہے ہیں، تو چاہیے کل سونا جا کے کہہ دو، حبیب جا کے اعلان کر دو. میرے نبی نکلے اور قریش مکہ وہ جو سردار تھے وہ بیت اللہ شریف میں موجود تھے، حرم پاک میں موجود تھے اور بتوں کے پوجا پاٹ میں تھے اور وہ سنا کا پیغام سننا چاہتے تھے. میرے نبی گئے تو انہوں نے سوچا کہ اب ریکنسیلیشن کا وقت آ چکا، اب ٹالرنس اور ہارمونی کے نام پہ ایک دوسرے کے خداؤں کو پوجا جائے گا، ایک دوسرے کی مذہبی رسومات میں شامل ہوا جائے گا، اس طرح مکے میں امن ہو جائے گا. مگر میرے نبی نے فرمایا کل یا ایھا الکافرون، جا کے فرمایا سنو کافروں. اور لفظ کافرون اس لیے کہا گیا تاکہ لوگوں کو پتہ چل جائے. جدوں کو بڑا بندہ کو جرم کرتا ہے، کوئی بڑا آدمی سردار ایم ایل اے وزیر مشیر، تو مجرم ہونے کے باوجود اس کو مجرم کہتا کوئی نہیں. چودھری کی سردار صاحب، میاں صاحب، ملک صاحب، چچا صاحب، مولوی صاحب، شاہ صاحب، پیر صاحب، کیونکہ وہ بڑا ہوتا ہے. یہ بھی علامات قیامت میں سے ہے. یاد رکھیے گا قوموں کی تباہی کا سبب یہ ہے کہ چھوٹا جرم کرتا ہے تو اس کو جو ہے وہ پکڑ لیا جاتا ہے، سزا دے دی جاتی ہے. اور کوئی بڑا جرم کرے تو اس کو اس کی جو ہے وہ ذات اور بات اور دولت کی وجہ سے اس کی سرداری کی وجہ سے اس کو چھوڑ دیا جاتا ہے. مگر یاد رکھنا میرے اللہ کا دین ایسا نہیں ہے، بڑا ہو یا چھوٹا ہو سب خدا کی بارگاہ میں یکساں. جو ظلم کرتا ہے اس کو اس کا کیا جو ہے وہ بدلہ اٹھانا پڑے. تو برادران اسلام میرے نبی نے کل یا ایھا الکافرون، او کافروں، جیسے کسی کو سردار ہو تو کہنا او چورا، او بدماش، او بدگماش، او کرپٹ آدمی، کسی کے منہ میں نہیں کہا جاتا. رب نے کہا تو یہ سردار ہے تو ان کو بتا دو کہ تمہاری سرداری مصطفیٰ کی بارگاہ میں کوئی حیثیت نہیں ہے، تمہاری چودراہٹ کی کوئی حیثیت نہیں ہے. تم ہم بڑے ہوگے تو اپنے گھر کے ہوگے، میرے نبی کی بارگاہ میں کوئی بڑا نہیں ہے. وہی بڑا ہے جو خدا کی بندگی کرتا ہے، مصطفیٰ کی غلامی کرتا ہے. کون ہے جو رب کے سامنے یہ بڑائی بیان کرے؟ اس رب کے سامنے میں ابھی کہہ دیجئے کہ وہ رب کی بارگاہ یا ایھا الکافرون، او کافروں، تاکہ پتہ چل جائے کہ تم بڑے بنے بیٹھے ہو، خدا کی بارگاہ میں تمہاری کوئی حیثیت نہیں ہے. بڑا اللہ اکبر، بڑا وہی اللہ ہے، وہی اکبر ہے، وہی کبیرہ ہے، وہ رب الجلال. ان اللہ علی کل شیء قدیر. زمینوں آسمان تیرے، وہ رب الجلال. ان کی سرداریاں تو ایک شہر کا کہیں، ایک علاقے کا کہیں، ایک قبیلے کا کہیں. میرے رب کی بادشاہی زمین و آسمان کی، نبی بھی میرے رب کا محتاج ہے. زمینوں آسمان تیرے، یہ سارا جہاں تیرا.
نہیں کروں گا. اگر توجہ ہو تو ایک بات کہوں, اب وہ جو, کیونکہ وہ دین کے بھی دشمن تھے, وہ قرآن کے بھی دشمن تھے, وہ میرے کریم آقا علیہ السلام سے بھی حسد رکھتے تو دشمنی کرتے, تو انہوں نے کہا کہ ہم, میرے نبی نے فرمایا میں نہیں پوچھوں گا, اور نہ صرف میں نہیں پوچھوں گا, تم بھی نہیں میرے اللہ کی عبادت کرو گے. فرمایا تم میں اونچی بولو, تم میں نہیں کرو گے. اب ان کے لیے بڑا آسان تھا کہ وہ کچھ عرصے کے لیے کلمہ پڑھتے, نبی کے دامن رحمت اور غلامی میں آ جاتے, اور آ کے اللہ کی عبادت کرنی شروع کر دیتے, اور پھر کچھ 2 دن 4 دن کے بعد کہتے سنو مسلمانوں, تم کہتے ہو قرآن کا ایک ایک حرف سچا ہے, تم کہتے ہو اللہ کا کلام ہے, اس میں غلطی خطا ہو نہیں سکتی, یقیناً نہیں ہے, ذالک الکتاب لا ریب فیہ, اس میں کوئی شک ہی نہیں ہے, شک کی جگہ گنجائش ہی نہیں ہے. تو وہ عبادت کر کے, کلمہ پڑھ کے, نماز پڑھ کے, سجدہ کر کے وہ مسلمانوں سے کہتے دیکھو تمہارا قرآن کہتا ہے کہ ہم کلمہ نہیں پڑھیں, ہم اللہ کی عبادت نہیں کریں گے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تم کبھی ہمارے خدا کو نہیں پوچھو گے, دیکھو میں نے 2 دن اللہ کی عبادت کی ہے. اب نعوذ باللہ نقل کفر نباشت, تمہارا قرآن تو غلط ہو گیا, کیونکہ قرآن نے کہا تم عبادت نہیں کرو گے, ہم نے تو کر لی ہے. کتنا آسان تھا اسلام کا انکار کرنا, کتنا آسان تھا مومن کو جو ہے وہ ڈرا دینا, کتنا آسان تھا کہ جو ہے وہ خدا کی عبادت کر کے قرآن کو نعوذ باللہ غلط ثابت کرنا. مگر یاد رکھنا یہ اللہ کا کلام ہے, اللہ جانتا ہے. وہ کہتے ہیں نا رابر ڈانگی کی مارتا مرتی مار دیں گے, اور ان کی عقل پہ پردے پڑ گئے. فرمایا تم وہ مرتے وقت تک بھی نہ کلمہ پڑھ سکے, نہ ایک خدا کی عبادت کر سکے, تاکہ پتہ چل جائے اللہ کا قرآن کب بھی سچا تھا, محمد کی زبان آج بھی سچا ہے. نہ قرآن میں کچھ غلط ہے, نہ میرے نبی کی زبان میں کچھ غلط ہے. کس کی ضرورت تھی جو نبی کہتے تم کلمہ نہیں پڑھو گے, اور وہ نہ پڑھتے اور نہیں پڑھا ہوگا. بڑا آسان تھا اسلام کا اور قرآن کا نعوذ باللہ غلط ثابت کرنا. مگر نہیں, میرے کریم آقا علیہ السلام جو میرے نبی کی زبان میں چل نکلے, امام اہل سنت امام احمد رضا بریلوی فرمانے پہ میں نثار تیرے کلام پر, میں نثار تیرے کلام پر, ملیوں تو کسی کو زبان نہیں, میں نثار تیرے آواز بلند میرے نال ہو, میں نثار تیرے کلام پر, ملیوں تو کسی کو زبان نہیں. وہ سخن ہے جس میں سخن نہ ہو, وہ بیان ہے جس میں بیان نہیں. وہ سخن ہے جس میں, وہ بیان ہے جس میں بیان نہیں. کہ میرے کریم آقا علیہ السلام کے سامنے ایک عرب میں جڑے بڑے بڑے سردار, عرب میں بڑے بڑے چودھری, بڑے بڑے جڑے بڑے بڑے جڑے سرداریاں سنبھالن والے, جڑے فیج پھول بنے, کوئی ہزارہ شعر کہنے والے, پوریاں پوریاں غزلاں تے نظماں لکھن والے, جنہاں بڑے بڑے مکے دے خطیب تے ادیب میرے نبی دے سامنے خاموش ہو جاندے سن, کیونکہ میرا نبی یہ صرف بشر دا پیغام نہیں ہے, خدا دا پیغام بھی ہے. کسی دی ضرورت نہیں میرے نبی دے سامنے کلام کرے, کسی دی طاقت نہیں. وہ سخن ہے جس میں سخن نہیں, وہ بیان ہے جس کا بیان نہیں. لیکن سمجھ بھی آئی کہ کوئی نہیں. وہ سخن ہے جس میں بندہ جب بھی کوئی بات کرتا ہے نا, تو بات میں سے کوئی بات بندہ بڑی کر دیتا ہے. اس نے یہ کہا, ایک خطیب نے بات کی, تقریر کی, اس سے بڑی خطیب جو ہے اس نے اس کی بات سے اوپر کی بات کہہ دی. اس کی بات میں کوئی نقص نکل آیا, کوئی خطا ہو گئی, کوئی لفزش ہو گئی, جی آپ کی بات میں یہ خطا تھی, آپ کی بات میں یہ نقص تھا, یا اس سے بڑی
جب نبی کی زبان بات کی ہوئی میں کوئی نقص اور عیب ڈھونڈے ہو ہی نہیں سکتا ہے. تو صحابی نے بھی وقال اکرم محبت نہ پھر اپنے آقا کی عظمت بیان کر دو. میں نثار تیرے کلام پڑھی اچھیا ہوئے نا میں نثار میں نثار میں اپنا امن، اپنی رواداری، اپنا جو تمہاری ٹالرنس، ہارمنی، اور یہ کہنا کہ ساری انسانی برابری میں مندر مسجد کو ایک کر دو. فرمایا نا، مندر اور مسجد ایک نہیں ہو سکتا. مسجد خدا کا گھر ہے، مندر بتوں کی جگہ. یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ سب ایک ہو جائیں. تو برادران اسلام، اس کی عرض کر رہا ہوں، خبردار کوئی تصور بھی نہ کرے کہ مندر اور مسجد کے فرق کو ختم کر دے گا. نہیں، اتحاد اس معاملے میں نہیں ہے. ممکن ہے. فرمایا جواب دے دو. اور کتنا اٹل جواب تھا. فرمایا ان کو مایوس کر دو. میک دم ڈسپوائنٹڈ. کہہ دو ان کو آج کی بات نہیں، کل کی بات نہیں. یا اگر یہ کہو کہ مجھے موقع دو سوچنے کا، فرمایا سوچنا کیا؟ خدا کا کلام آ گیا، رب کا فرمان آ گیا. آج ہی نہیں، کل بھی، پر صبح قیامت تک بلا نعبد ما عبدتم، میں عبادت نہیں کروں گا. ارے پتا چلا مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں، جب بھی کوئی مشرک، جب بھی کوئی کافر تمہیں یہ کہے آؤ مل کے عبادت مکس کر لیں، تم ہولی منا لیا کرو، ہم میلاد منا لیا کریں گے، تم جو ہے وہ آ کے بسنت منا لیا کرو، ہم جو ہے وہ مسجد میں آ کے سجدہ کر لیا کریں گے، تم ہمارے کرتارپور میں آ کے متھا ٹیک لیا کرو، ہم مسجد میں آ کے سجدہ کریں گے، تم ہمارے جو ہے وہ منت جو ہے وہ پوج لیا کرو، ہم کعبے پھرا کریں گے. فرمایا نبی ان کو جواب دے دو تاکہ تمہاری امت کو پتہ چل جائے. بلا انا عابد ما عبدتم. ارے آج نہیں، کل نہیں، پرسوں نہیں، قیامت تو آ سکتی ہے. مصطفیٰ کے غلام اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں کر سکتے. قیامت تو آ سکتی ہے. کتنے وہ بدبخت ہیں جو خدا کے سوا مندروں میں اور گردواروں میں جنہوں نے پوجا پاٹ شروع کر دی. کتنے بدبخت ہیں وہ، ان کو سوچنا پڑے گا. احساس یہ قرآن کی آیت کرو. جمہوریت نہ بچی، سیاست نہ بچی، حکومت نہ بچی تو کوئی بات نہیں. ایمان نہ بچا تو بیڑا غرق ہو جائے گا. بیڑا غرق ہو جائے گا. اوپر سے مسلمان
کہ میرے شبرات اٹھا کے چلا کے اسلام مسلمان کر دیں. یاد رکھنا ایمان میں اگر کمی رہ گئی تو بخشش نہیں ہوگی. نہیں، رب العزت کی قسم نہیں ہوگی. مجھے رب کی عزت و جلال کی قسم، مجھے وحدہ لا شریک کی قسم، اگر کسی کا ایمان پہ خاتمہ نہ ہوا تو پھر ابدی جہنم ہے اس کے لیے. عذاب سخت ہے، نار جہنم ہے. وقودها الناس والحجارة اعدت للکافرین. جو کفر کی موت مر گیا اس کی اگلی زندگی آگ میں ہے جس سے بچنے کا کوئی رستہ نہیں. تو آمین زبان سے کلمہ پڑھنے والوں زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل؟ دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں. عقیدہ توحید اور عقیدہ ختم نبوت یہ تمہارے ذہن میں بھی ہو، تمہارے دل میں بھی ہو، تمہاری زبان پہ بھی ہو. اور مایوس کر دو کفار کو کہ مصطفیٰ علیہ السلام کے غلام کبھی بھی کلمہ چھوڑ کے کفر نہیں اختیار کرتے. مایوس کر دو، کفر تم سے مایوس ہو جائے ایمان کے معاملہ. تو سامنے ذی وقار اس لیے زبان سے کلمہ پڑھنا کافی نہیں ہے، دل اس بات کی گواہی. اقرار باللسان و تصدیق بالقلب. بلکہ حضرت سلطان باؤ آپ فرمانے تو کلمہ اتوں تو پڑھے ہے، دل کا پڑھے ہوگا نا. تمہیں بہروپیہ کبھی نبی نہ عشق کرتے ہو، کبھی ماقا علیہ السلام میں محبت کر کے کبھی بھی کلمہ توحید پڑھے ہوگا. حضرت سلطان عربی فرمانے کا زبانی
بھی دلوں پر آئے طلحہ زبیر اپنے دلوں پر آگے حضرت عبداللہ ابن مسعود حضرت اتنے میرے نبی نے غلام نے انہاں کلمہ دلوں پر آئے اور آقاری اجمیری کلمہ دلوں پر آئے آقا اجمیری نے کلمہ دلوں پر آئے مہر علی کا کلمہ دل گائے سلطان باہو کا کلمہ دل گائے شیر ربانی کا کلمہ دل گائے مجھے فسانی کا کلمہ
जिन्हां दा जिहड़ा मन चलेगा हालत सी उन्हां दी, तो उन्हां आख्या कोई गल नहीं, कि कुरान ते ना इंज नहीं ना सुनदे ते आ जाओ असीं तुहानूं ढोलकी नाल सुना देंगे। सुनाना कुरान की हदीस। कव्वाली की याद रखिएगा ये मसला, बल्कि आज समझ लीजिए कि कव्वाली अहले सुन्नत वल जमात में, मुसलमानों में चिश्तिया सिलसिले के लोग कव्वाली करते भी हैं, कव्वाली पढ़ते भी हैं, कव्वाली सुनते भी हैं। नक्शबंदी सिलसिले में इसको मना किया गया, तो लोग बात पर कंफ्यूज हो जाते हैं कि जी पता नहीं ये कव्वाली की सूरत, ये ढोलक, इसके जरिए से कलाम पढ़ना हराम है कि नाजायज है कि जायज है। लेकिन याद रखिएगा दोनों तरफ औलिया आता है। अगर इधर मुजद्दिद फैसानी है ना, तो उधर भी ख्वाजा महमूद चिश्ती जुबैरी। अगर एक ने कव्वाली नहीं सुनी तो दूसरे ने कव्वाली करवाई भी। ताजदार गोलक भी बहरेनी रहमतुल्लाह अलैह, तो चिश्तिया सिलसिले में कव्वाली होती है। तो लोग ये कहते हैं ये पता नहीं अब इसमें जायज ना जायज का क्या बात सुनी। मैं वो बात बताना जो मेरे हुजूर वालिद करीम ताजदार हाफिज़ रहमतुल्लाह आप फरमाया करते थे, अगर ये जायज भी है और नाजायज भी है, ये जायज भी है और नाजायज भी है। सवाल के हुजूर वो कैसे? फरमाते थे इसलिए कि जब हजरत मुजद्दिद फैसानी रहमतुल्लाह तआला अलैह ने देखा ना कि एक खातून है, खूबरू है, दोशीज़ा है, वो मेकअप करके बुतों के सामने नाच रही है, रक्स और सरूद की महफिल सजी है और भजन गाए जा रहे हैं, काली माता के तारीफें की जा रही है, राम के कसीदे पढ़े जा रहे हैं, तो उन कसीदों की वजह से लोग उस ढोलक, उस राग और उसके म्यूजिक की वजह से, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स की वजह से झूम रहे हैं। तो आपने जब देखा तो फरमाया ये हराम है कि कोई गैर महरम के सामने नाचे, गैर शरी जो है वो अल्फाज हो, खुदा की तो शिरकी अल्फाज हो, गुनाह की तरफ रग़बत हो, बुतों की पूजा हो, बुतों के भजन हो, बुतों की तारीफ हो, तो फरमाया हराम मस्त। जब उन्होंने हराम फरमाया तो इधर ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती जुबैरी ने देखा, अरे काली माता में कुछ नहीं है, इस बुतों में कुछ नहीं है, ये राम और गणेश की सूरत में कुछ नहीं है, ये राग में है, ये ढोलक में है। तो उन्होंने कहा नहीं, अरे भजन गाने की बजाय तुम ढोलक लो और बैठ के कहो तनम फरसूदा जा पारा से हिजरा या रसूल अल्लाह। तुम कह दो कोई तो है जो जहान हस्ती चला रहा है, वही खुदा है, कोई तो है, कोई तो है, कोई तो है जो निजाम में हस्ती चला रहा है, वही खुदा है। फिर पढ़ो कह दो अंशिक मित्रांगी बधेरी है, फिर कहो तनम फरसूदा जा पारा से हिजरा या रसूल अल्लाह। फिर कह दो ना सनम वजह सरवर कहूं के मालिको मौला कहूं तुझे, फिर कह दो तू कुजा मन कुजा। तो जब ये कहा लोग बुतों से पीछे आके खुदा की बारगाह में झुक गए, तो उन्होंने कहा ये जायज है। उन्होंने कहा मुजद्दिद फैसानी ने भजन गाते हुए बुतों के सामने झुकते देखा, फरमाया ये जायज है। एक तबका वो है, उन्होंने कहा ठीक कहा, अगर उससे हराम हो तो नाजायज है, अगर नबी का जिक्र खुदा की हमद हो तो जायज है। यही फर्क है कव्वाली में। आज भी अगर कोई दोशीज़ा गैर महरम के सामने नाचती फिरे और गाने गाती फिरे और कहती फिरे, लोगों को दावते गुनाह दे, तो हराम है। लेकिन उसी ढोलक के साथ अगर शरीयत के रूह को जो है वो मसक ना किया जाए और बावजूद बैठ के शराब और कबाब से दूर होके मेरे मुस्तफा की नात पढ़ी जाए तो फिर जायज है। इतनी सी बात। लेकिन हर शख्स के लिए ये हुक्म भी नहीं है, ये भी याद रखिएगा, ये तलवार है। अब देखना ये है ये राग, बात कहते हैं ये बड़ी शेर बड़े पढ़ते हैं, शेर बड़े करते हैं, मकसद शेर पढ़ना नहीं होता, उस शेर के अंदर जो छुपा हुआ अकीदा है वो बताना होता। बात कहते हैं देखो जी ये खतीब शेर बड़े पढ़ते हैं, तरन्नुम में पढ़ते हैं, उर्दू में भी तकरीर हो सकती है। तरन्नुम में पढ़ने का क्या, तरन्नुम में ये होता है कुछ लोगों का मिजाज ऐसा होता है, तो मुस्तफा की नात पढ़ के झूमते हैं, अकीदे को
تو یہ اس لیے انداز ہے، مقصد شعر پڑھنا نہیں، مقصد خدا کی حمد، میرے نبی کی تعریف کر کے عقیدہ اسلام اور عقیدہ توحید و ختم نبوت کو بیان کرنا۔ حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ شعر کہے، خلقت مبرم من کل عیب، حالانکہ پوری سورت قرآن کی شعروں کی مذمت میں ہے۔ اے نبی تمہیں ہم نے شعر نہیں سکھائے، وما علمناہ الشعر وما ينبغي له، اے نبی ہم نے تم کو شعر نہیں سکھائے کیونکہ شعر شعور کے تابع ہوتا ہے۔ نبی جو ہے وہ شعور کے نہیں، وہ وحی کے تابع ہوتا ہے۔ نبی شاعر نہیں تھا، نبی نبی تھا، مگر جس کا شعور وحی کے تابع ہو جائے وہ پھر کہتا ہے خلقت مبرم من کل عیب، جس کا شعور وحی کے تابع ہو جائے وہ کبھی حسان بن ثابت بنتا ہے، کبھی عبد الرحمن جامی بنتا ہے، کبھی حیدر تتار بنتا ہے، کبھی احمد رضا بریلی بنتا ہے۔ ارے جس کا شعور جو وحی کے تابع ہو جائے، مصطفیٰ کے عشق میں رنگ دیا جائے، پھر وہ بیان کرتا ہے۔ لوگ اس کو خطیب الاسلام کارتر آمین آباد کہتے ہیں، مقبول ابو عجم کہتے ہیں۔ ارے شاہ تو حسین پڑھ کے بتا دیا شان اہل بیت کیا ہے، اور عظمت صحابہ بیان کر کے بتا دیا عقیدہ اہل سنت کیا ہے۔ یہ دونوں چیزیں بڑی ضروری ہیں، بات ترنم یا شعر کی نہیں، بات عقیدے کی ہے۔ وہ جس رنگ میں جیسے لوگ ہوں ان کے مینٹل لیول پہ آ کے گفتگو کرو۔ پنجاب کا ایک کلچر ہے، لوگ اس میں ترنم سننا چاہتے ہیں، اگر سننا چاہتے اللہ نے دیا ہے تو نبی کا قرآن، اللہ کا قرآن اور نبی کی نعت سنا دو، اس میں کیا حرج ہے؟ مقصد عقیدے کی ترویج و ارشاد ہوتا ہے، چاہے وہ کسی رنگ میں ہو، شریعت مصطفیٰ کے خلاف بغاوت کرتے ہوئے اگر وہ راگ رنگ میں پڑ جائے تو سمجھو نحوست ہے، گمراہی ہے، اور اگر اسی راگ سے، اسی طرز سے، اسی ترنم سے خدا کا قرآن مصطفیٰ کی نعت پڑھ لو تو سمجھو یہ باعث اجر و ثواب اور بخشش کا سامان بن گیا۔ تو سامنے اس وقت اس لیے ہمیں تو بزرگوں نے یہی سکھایا، قرآن پڑھنا، قرآن کو بھی لہنے دعوتی اچھی آواز میں پڑھنا، اذان بھی دینا تو سونی آواز ہے۔ ساڑھے ایک بندہ نام ہی لے کر اذان دینے ہیں، کہتے ہیں قیامت کی اذان ہے، بری آواز بلند ہے، خوف ہو گیا یہ قیامت آ گئی، شہر گزر گیا، اذان ہوئے کہنے لگے مدینہ کی ہواؤں تو ٹکرا کر دیا۔ قرآن بھی پڑھو تو اچھے انداز میں پڑھو، نعت بھی پڑھنے اچھے انداز میں پڑھو، بیان بھی کرنا ہے تو اچھے انداز میں پڑھو۔ ادعو الی سبیل ربک بالحکمۃ والموعظۃ الحسنہ، حکمت کے ساتھ خدا کے دین کی دعوت دو، جو نثر میں سنتا اس کو نثر میں سنا دو، جو نظم میں سنتا اس کو نظم میں سنا دو، جو سادگی سے بیان سنتا اس کو سادگی میں سنا دو، جو محبت سے خوشگلو ہو کے پڑھ کے پڑھتا سنتا اس کو پڑھ کے سنا دو۔ مقصد تو صرف اسلام کی ترویج و اشاعت اور عقیدہ حق کو بیان کرنا۔ تو سامعین نے وجہ کرنا پیارے کلمہ میرے پیر کچھ میں نہ رکھوے کلمہ آگے باہر بیٹھے کرنے واسطہ بھی ہونی ہے، مل کے باز بنا رکھوے کلمہ دل
اسلامی ملک کے بت پرستی کو رواج دینے والوں، بت پرستی کے لیے کوششیں کرنے والوں، اس کے لیے دلیلیں ڈھونڈنے والوں، لا تزامن بلرام گنیش ہنومان کے پجاریوں، انسانیت کے نام پہ، رواداری کے نام پہ کلمہ پڑھ کے ارے ہندو مندر بنائے ہمیں اعتراض نہیں ہے، سکھ گردوارا بنائے ہمیں اعتراض نہیں ہے، بات پھر سمجھ لیں، لوگ کہتے ہیں اسلام تنگ نظر ہے کہ تم کو اجازت نہیں دیتا، ارے کون کہتا ہے؟ خبردار قوم کے ذہنوں کو جھوٹ کی طرف نہ لے جاؤ، یہ دجالی فکرے کہ دیکھو سلام منع کرتا نانا، ارے ہندو پر مندر بنائے ہمیں اس سے کیا، ارے سکھ گردوارا بنائے ہمیں اس سے کیا، ارے عیسائی گرجا بنائے ہمیں کوئی اختلاف نہیں، ارے یاد رکھنا اپنی عبادت کا جو بنانا چاہے بنائے، مگر کلمہ پڑھ کے وہ مسلمان مندر نہیں بناتا، مسلمان گردوارا نہیں بناتا، مسلمان چرچ نہیں، مسلمان مسجد بناتا ہے۔ جھوٹ بولتے ہیں یہ قوم کے سامنے، لیکن مولوی مندر کے خلاف نہیں، ان کو اپنی عیدوں کو حق نہیں دیتے۔ کون کہتا ہے؟ جھوٹ بولتے ہو، بکواس کرتے ہو تم اور تمہارے وزیر۔ ہم یہ نہیں کہتے کہ ہندو پوجا اپنی نہ کرے، اپنے گھر میں جو مرضی کرے، ہمیں کیا؟ ہم یہ نہیں کہتے، ہم یہ کہتے ہیں کلمہ دلوں پڑھ کے مندر بنانا مومن چنگا نہیں لگتا۔ مومنوں تم نہ بناؤ، جنہ دیر تک کلمہ پڑھے وہ نہیں بنا دو کہ مسجد بنا دے۔ اے کلمہ مینوں پیر تجھی میرے نال کو، اے کلمہ پیر پرایا، کلمہ کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول۔ یہ کلمہ ہمیں قرآن نے سکھایا، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ۔ یہ کلمہ ہمیں قرآن نے سکھایا، مصطفیٰ کے فرمان نے سکھایا، ہمیں صحابہ نے، ہمارے رہنما ہادیوں نے ہمیں سکھایا۔ اس کلمے پہ کوئی کمپرومائز نہیں ہے۔ وہ اپنے ہر اقلیت اپنی عبادت کا بنائے، عبادت کرے، آئین بھی اس کا تحفظ کرتا ہے، اسلام بھی اس کا تحفظ کرتا ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا خبردار، حکم دیا کسی کی عبادت گاہ نہیں گرائی جائے گی، عیسائی جو ہے اپنی عبادت گاہ میں عبادت کرے، مگر عیسائی چرچ بنائے، مسلمان چرچ نہیں بناتا۔ بات تو اتنی سی ہے، تم لوگوں کو کیوں جھوٹ بولتے ہو، کیوں لوگوں کو دھوکہ دیتے ہو؟ تو سامعین جی بتا، اس لیے اپنے ایمان کو بچائیں۔ اے جڑے لوگ دنیا داری پیچھے ایمان چھڑ دینے پہ فکر نہ کرے آجے، فکر نہ کرے آجے، جنہوں مطلع لگ سمجھ جانے، انہوں پتہ لگے گا کیڑا کیڑا بات جو اے کلمہ مینوں پیر، اے کلمہ مینوں پیر پرایا، تے میں سدا سہاگن فرمایا خبردار، یہ ہو نہیں سکتا کہ میں ان بتوں کی عبادت کروں جن کو توڑنے کے لیے مجھے رب نے بھیجا۔ میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام آئے اور آ کے بھی اس بیت اللہ شریف میں سے 360 بتوں کو پاش کر دیا، گرا کے بتا دیا خدا کے بندے، خدا کے نبی بتوں کی پرستش نہیں کرتے، بتوں کو توڑ کے خدا کی عبادت کا حکم دیتے۔ سامنے کی بکار یہ کر رہا ہوں۔ فرمایا رب الجلال نے کل یا ایھا الکافرون، سونیا کہہ دے
قرآن کریم میں سے بہت سارے پیغامات ہیں مگر ایک تھے رب نے فرمایا سونے تو کہنے سبحان اللہ سونے تو کہنے نبی نے کیونکہ رب نے نبی کو دین سکھایا سارے احکامات بتائے وہی خدا کی طرف سے آتی رہی تو نبی اپنی طرف سے بھی کہہ سکتے تھے کہ نہیں بھائی نہیں اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں کیونکہ احکامات تو آ چکے پہلے کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں کرنی لیکن اس میں ثبوت کیوں تھا وہ اس لیے تھا کہ جو جملے ہیں نا یہ بڑے ثقیل ہیں یہ بڑے بھارے ہیں یہ ان کی تذلیل کے لیے جیسے میں نے مثالیں دی او چورو او بدمعاشو او بدمعاشو اس طرح لوگ کہتے ہیں کہ رب نے میں یا بہتا پھر لوگ کا کرو ان کو ان کی حیثیت بتائی اب نبی کل کیوں کہا رب نے ڈائریکٹ اس میں علماء فرماتے ہیں ایک وجہ اس کی یہ ہے کہ نبی ہے سیراب پر رحمت نبی اگر یہ جملے خود اپنی طرف سے بول دے تو وہ کہہ سکتے تھے دیکھو تم تو کہتے ہو نبی رحمت للعالمین ہے نبی تو ہم کی زبان سے تو ایسے الفاظ نکلتے نہیں تو یہ دیکھو نبی نے ان کو کیا کہا تو رب نے فرمایا نبی جو بھی کہے گا نا وہ نبی نہیں کہے گا وہ میں کہوں گا زبان مصطفیٰ ہوگی مگر الفاظ میرے ہوں گے تاکہ میرے نبی کی بات اور میرے نبی کے الفاظ پر بھی کوئی اعتراض نہ کر سکے تو رب تو جبار و قہار ہے نا وہ تو کفار و مشرکین کو ذلیل کرتا ہے نا وہ میرا رب تو ان کو فرمایا بانے کر دو ان کو ان پہ کہ نبی کی بات خدا کی بات ہے بلکہ سورہ توبہ کے اندر کیونکہ حضرت جب موسیٰ علیہ السلام کا وقت آیا یہ سورہ توبہ ہے تو وہ کیونکہ تھوڑے سے حضرت موسیٰ علیہ السلام جلال والے تھے حضرت موسیٰ علیہ السلام ہے بولو حضرت موسیٰ علیہ السلام تھے جلال والے یہ آیت نمبر 44 ہے سورہ طٰہٰ کی حضرت موسیٰ علیہ السلام جلال میں رہتا کہ اتنا جلال تھا کہ جبریل امین علیہ السلام آئے پیارے موسیٰ جان لینی فرمو کتا تھپڑ مارے جبریل امین علیہ السلام کے منہ تے لگا آنکھ باہر آ گئے یا اللہ تیرے کلیم نے منہ مارے رب نے فرمایا تمہیں پتہ نہیں میرا کلیم بڑا جلال والا ہے تے نبیوں کی بارگاہ چاہیے تے نہیں نہ چاہیے شان نبیوں کی شان ہوتی ہے تو جلال والے تھے مگر جب رب نے ان کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دربار میں بھیجا نا تو رب ذوالجلال نے قرآن کریم گواہ ہے فرمایا اذهبا الى فرعون انه طغى اور میں دونوں جو فرعون کے دربار میں فرمایا جا کے فرعون کے دربار میں جاؤ اور نے بڑا جناب باغی تباہ سب اٹھایا ہوا تیار رکھا دے پیارے کلیم تو آگے سے جلال بڑا ہے تھوڑے مزاج اندر جلال ہے فقولا لہو قولا لین لعلہ یتذکر او یخشی فرمایا پیارے کلیم جاؤ لیکن یاد رکھا جب گل تھوڑا نرمی نہ کرے فقولا لہو قولا لینا لعلہ چار شدنا آگئی تو قول کرتا فرمایا یاد رکھنا گل نرمی نہ کرنی ہے یتذکر او یخشی دھیان کرنا اس امید پر کہ وہ دھیان کرے وہ آپ کی نرمی کے ساتھ بات کرے وہ آپ کی بات سنے گا کیونکہ وہ آپ بڑا پہ غیرت ہے تغا بڑا جڑا وہ سرکشی کرنے والا سر اٹھان والا باغی مزاج ہے سرکش ہے فرعونیت کے دماغ ہے وہ آپ بھی فرعونی دماغ بھی فرعون فرمایا یاد رکھنا جب وہ جانے اس کے جا کے سختی سے بات نہیں کرنی نرمی سے کرنی ہے اور اس کو نرمی کے ساتھ سمجھائیں اللہ کے عذاب سے ڈرائیں اب یہاں پہ مزاج جلال ہے حکم ہے نرمی سے لیکن سورہ توبہ میں میرے رب ذوالجلال نے رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا تو فرمایا رب ذوالجلال نے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم تسی رحمت للعالمین
سختی نہیں تاکہ مزاجن مندر میں رحمت سرا پر رحمت بنایا یا ایوہ النبی جاہد الکفار والمنافقین واغلظ علیہم ومأواہم جہنم وبئس المصیر۔ تاکہ پتہ لگ جائے جڑی نبی کی سختی ہے نا یہ بھی اللہ کے حکم نہ یہ بھی نبی کی اپنی مرضی نہیں اللہ کا حکم نہ لے تو سامنے نہیں بتا رہا کرنا پیا میرا رب تاکہ میرے نبی تے اعتراض نہ ہوئے میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام تے کوئی اعتراض نہ کرے کہ دیکھو کبھی تسیاں دے رحمت للعالمین نے لیکن نبی تے سختی بھی فرما دے رہتا ہے تو مسلمان عرض کرنا پیا میرے کریم آقا پیغام دیتا فرما او قریش مکہ او سرداران مکہ او کافر میں تو عزت نہیں کرتا میں تو دل سختیاں پیش ہونا پیا میرے رب نے حکم کر فرمایا جا کے کہہ دے میں تاری عبادت تھوڑے خدا دی عبادت نہیں کرنی تساں جڑا میرے اللہ دی عبادت نہیں کرنی یا اللہ یا رسول اللہ اے گل مکتی کی تے فرمایا میرے رب نے فرمایا لکم دینکم ولی دین انہاں دا دین انہاں دا تے ساڈا دین ساڈا کیونکہ پہلا پیغام یہی دینا عبادت نہ کرے اللہ تو سوا کسی نہیں لیکن اگر وہ باز نہ ہو لکم دینکم ولی دین پھر انہوں نے حق تے چھڑ دو چھوڑ دو ان کے حق پہ لیکن ان کی عبادت میں شامل نہ ہونا اور یہ آیت مکی ہے مکہ میں جہاد فرض نہیں تھا جب مدینہ طیبہ میں آئے تو پھر میرے نبی نے مکہ فتح کیا تو پھر بتوں کو گرا دیا لیکن پیغام ہمیں کیا ملا پیغام یہ ہے کہ مسلمان کسی صورت میں بھی دین کے معاملے میں کفار کی پیروی نہ کرو لکم دینکم ولی دین ان سے کہو جاؤ اپنے مندر بناتے رہو اور پوچھتے رہو اپنے گردوارے بناتے رہو متھے ٹیکتے رہو اپنی کلیسا بناتے رہو اور پوچھتے رہو ہم ایک خدا کے ماننے والے کسی مندر مسجد گردوارے کی حمایت نہیں کر سکتے ہم مسجد بنا کے ایک اللہ کی عبادت کرتے ہیں ہم کرتے رہیں اپنی نسل اپنے بچوں کو بھی پیغام دے رہے ورنہ یاد رکھنا برباد ہو جاؤ گے جس نے بھی ایمان میں جس میں نقص آ گیا کبھی آگے برباد ہو گیا جہنم ہے کوئی صورت نہیں واپس آنے کی ڈھونڈتے اب تو گھبرا کے یوں کہتے ہیں مر جائیں گے مر کے بھی چین نہ پایا تو کدھر جائیں گے تم مر گئے کہ تیرے اللہ کا عذاب تم کی نہیں پکڑتا اللہ کے عذاب سے ڈرو مسلمانوں کو کفار اور مشرکین کے رستے پہ نہ لے کے جاؤ بلکہ ان کو خدا کے رستے صراط مستقیم کی طرف بڑھاؤ بار بار دنیا کے معاملے میں یو ٹرن لیتے رہو خدا واسطے ایمان کو یو ٹرن نہ لے آئے ورنہ کوئی چارہ نہیں میرے اللہ کا قرآن بھی کہتا ہے نبی کا فرمان بھی ہے 1000 کروڑ لاکھوں اربوں گناہ کر لو میرا رب رحمی رحیم و کریم ہے وہ رحمان و غفار ہے وہ ستار و عیوب ہے وہ تمہارے گناہوں پہ پردہ بھی ڈالتا ہے وہ اپنے فضل سے تمہیں بخش بھی دے گا مگر میرے اللہ کا وعدہ ہے ارے جو کفر کی حالت میں مر گیا جو شرک کی حالت میں مر گیا اس کے لیے کوئی بخشش نہیں ہے اس کے لیے صرف جو ہے وہ نارے جہنم ہو گناہ سے توبہ کر لو معافی مل جائے گی شرک تو مرد تو بعد توبہ بھی کوئی گناہ کی بخشش ہے نہیں مسلمان ہمارا کام تو پیغام دینا ہم پیغام دے رہے ہیں
خدا کے لیے شرک اور کفر کی طرف نہ جاؤ. گناہ ہو بھی جائے اللہ رحمان و رحیم, اللہ اپنے نبی کے صدقے معاف فرمائے. اللہ سارے گناہاں نوں معاف فرمائے. مگر میرا رب سانو شرک تے بے ایمانی کفر شرک تے ہر لعنت تو اللہ بچائے, ہر بدعملی تو بھی بچائے. کنی واری سبحان اللہ. حضرت یونین کشمیر دی ٹائم ہو گیا, بس آپ دی الفاظ اچھی پیغام دے کے گل ترجمہ کر دینا. آپ فرمانے نے رومی کشمیر حضرت میاں محمد بخش سے قلی رحمت اللہ تعالی علیہ اول حمد تم خدا کی توحید سے بھاگتے ہو, اور ہمارا کلمہ یہ ہے پہلے اللہ کی توحید ہے. تمہیں حضرت میاں صاحب پیغام دیتے ہیں کنی واری اے توبہ بھنی کنی واری اے میں توبہ بھنی تے میں ہاں بے اتتارا کچھی میرے نالا دھو کنی واری اے میں توبہ بھنی باوہ دے بلند میرے نالا کسی قدم قدم تے خطامہ کی
نبی دی حدیث بھی سنائیے بزرگاں دی پیغام بھی دینے پہ قرآن و سنت دا پیغام بھی باہر آ جاؤ مرنا جے میرے والد کریم فرمان مر جانے ہزار من مٹی پہ ہی کسے نال نہیں جانا لوئے بھر لے لوگوں کو کفار کو خوش کرتے ہوئے اپنے ایمان کا سودا نہ کرو. رب ذوالجلال نے فرما دیا جب دین کی باری آئے تو کہہ دو لکم دینکم ولی دین, تمہارا دین تمہارے لیے ہے, میرا دین میرے لیے ہے. ہم بت پرستی اور بت پرستوں سے برات کا اظہار کرتے ہیں, یہ جانے ان کا کام جانے, ہم تو خدا کے بندے خدا کی بندگی اور عبادت کرتے ہیں اور اپنی نسلوں کے لیے دعا کرتے ہیں. اللہ ہمیں کو